میرا نام ذوالقرنین ہے اور میں اس معاشرے کا ایک سیدھا سادھا انسان تھا۔ ساری جوانی بہنوں کی شادیاں کرانے اور ماں کے علاج میں گزر گئی۔ مجھے کبھی یہ خیال ہی نہ آیا کہ مجھے بھی کوئی زندگی گزارنی ہے یا میرے بھی کچھ خواب ہو سکتے ہیں۔ بس ایک ہی خواب تھا کہ ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور بہنوں کو اچھے گھروں میں رخصت کر دوں۔ میں نے کبھی خود کو اہمیت نہیں دی، خود کو کبھی ترجیح نہیں دی، خود سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے شکوہ کیا کہ میری بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے، میری بھی کوئی تمنا ہو سکتی ہے۔ بہنوں کی شادیاں بڑی عزت سے کی اور ان کے سسرال میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی، اور جب ماں بیمار ہوئی تو دن رات اس کی تیمارداری میں لگا رہا۔ میرے دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میری ماں کو شفا دے، لیکن شاید وہ دن قریب آ چکے تھے جن سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ ماں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اب زیادہ دن کی مہمان نہیں۔ ایک دن اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، ساری زندگی ہمارے لیے لگا رہا، اب میری ایک آخری خواہش ہے کہ تجھے دلہن میں دیکھوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ماں میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب مجھ سے کون شادی کرے گا؟ لیکن ماں نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے اسے میرے الفاظ سے دکھ ہوا ہو۔ کہنے لگی، ابھی اتنی عمر نہیں ہوئی بیٹا، اور ویسے بھی مرد کی عمر نہیں دیکھی جاتی، اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے۔ تم نے اپنی زندگی ہم سب کے لیے قربان کی، اب تمہارا حق ہے کہ تمہیں بھی کوئی اپنا کہنے والی ہو، کوئی تمہارا خیال رکھنے والی ہو۔ میں خاموش ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید ماں ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگلے ہی دن ماں نے اپنی ایک پرانی سہیلی سے بات کی اور اس نے ایک لڑکی کا رشتہ بتایا۔ ماں نے بات پکی کر دی اور کہا کہ اب کچھ نہیں سوچنا، بس نکاح کر کے اللہ کا نام لے کے اپنی زندگی شروع کر دو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دن جی پاؤں گی۔ ماں کی بات رد کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، سو میں نے اس کی مرضی سے نکاح کر لیا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا، نہ کوئی تقریب ہوئی نہ کوئی ہنگامہ، کیونکہ ماں بسترے مرگ پہ تھی اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کے جانے کا غم ایسا تھا کہ میں خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرنے لگا، لیکن میں نے صبر کیا اور ماں کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اور جب ہفتہ گزر گیا تو میں اپنی بیوی کے گھر چلا گیا اور ان سے کہا کہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ 2 بہنیں تھیں، دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ دونوں ہی اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک رہتی ہیں، نہ وہ آ سکتی ہیں نہ ہی ان سے کوئی امید ہے کہ وہ میرے کام آئیں گی۔ میری ماں بھی دنیا سے جا چکی ہے، اس لیے اب میری امانت آپ کے پاس ہے، برائے کرم میری بیوی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ماں کا انتقال ہوا ہے، ہم اس دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں اور یہ آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ میں نے کہا میں کل آ جاؤں گا اور لاریب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ضرور آئیے گا، ہم تیار ہوں گے۔ اگلے دن میں وقت پہ پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے لیے گھر میں اچھا سا کھانا بنایا اور سب نے مل کے کھایا۔ پھر لاریب کو کہا کہ اپنا سامان پیک کرو، سامان گاڑی میں رکھوایا اور اسے رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے آیا۔ جب گھر پہنچے تو پورا گھر خاموشی سے بھرا ہوا تھا، ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید لاریب خوش ہوگی کہ اسے خالی گھر ملا ہے، نہ ساس ہے نہ نندے ہیں، نہ کوئی روک ٹوک ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، جیسے اس کی زندگی میں کچھ بھی خاص نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شکر ادا کرتی کہ خالی گھر ملا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن لاریب کے انداز سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ خوش نہیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ اداسی تھی، کچھ سوال تھے جو اس نے کبھی زبان پہ نہیں لائے۔ میں نے بھی ابتدا میں کچھ نہیں کہا اور سوچا کہ وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ کچھ دن گزرے اور ایک دن میں نے کہا کہ چلو اپنی شادی کا جوڑا پہن لو، کچھ تصویریں بناتے ہیں، دل کو تسلی ہوگی کہ ہم نے بھی شادی کی ہے۔ اس نے میری بات مانی اور وہی لباس پہنا جو نکاح والے دن پہنا تھا۔ ہم نے کچھ تصویریں بنوائیں اور یوں ہم نے خود کو سمجھا لیا کہ آج سے ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ وہ میری ہر بات مانتی تھی، کبھی انکار نہیں کرتی تھی، گھر کی صفائی بھی کرتی، کھانا بھی بناتی، اور جب میں دفتر سے واپسی کا وقت قریب آتا تو وہ مجھے فون کر کے بتا دیتی کہ گھر کی کون سی چیز لانی ہے۔ میں بازار سے وہ چیزیں خرید کے لے آتا، گھر پہنچتا تو کھانا تیار ہوتا، گھر صاف ستھرا ہوتا اور وہ خود میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ ہم کھانا کھاتے، کچھ دیر باتیں کرتے اور پھر سونے چلے جاتے۔ اس روزمرہ کی زندگی نے مجھے یہ یقین دلایا کہ شاید میری زندگی اب نارمل ہو گئی ہے، شاید سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ صرف ظاہری طور پہ ٹھیک لگ رہا ہے، جیسے کوئی خاموش کہانی ہے جو صرف میرے سوا کوئی نہیں سن سکتا، جیسے کوئی دکھ ہے جو لاریب نے چھپا رکھا ہے لیکن وہ اسے بیان نہیں کرتی، اور میں بس یہ سمجھ کے خاموش رہا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب شادی ہوئی تو میرا دماغ الجھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ماں اس دنیا میں نہیں تھی،
नई नई इस दुनिया से गई थी और उसका सदमा मेरे दिलो दिमाग पे इस कदर गालिब था कि मैं किसी खुशी को खुशी की तरह महसूस ही नहीं कर पा रहा था। हर बात में अम्मा याद आती थी। हर लम्हा दिल को बस यही लगता था कि काश माँ होती तो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती, मेरे सर पे हाथ रखती, मुझे दुआएं देती और मुझे अपना सीना थपथपा के कहती कि अब तूने भी अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। लेकिन माँ तो चली गई थी और अब पीछे बस एक खामोश सा घर और एक नई नवेली दुल्हन थी जिससे मैं मानूस होने की कोशिश कर रहा था। लारेब मेरे साथ निकाह के रिश्ते में बंधी थी और ख़ूबसूरत भी थी, बाइखलाक भी थी। उसकी शर्म हया और ख़ामोश तबई मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैं चाहता था कि वो मुझसे खुद आके बात करे, पहल करे, मेरे करीब बैठे, मुझसे हंस हंस के बात करे, मुझे मुखातिब करे, मुझसे मोहब्बत भरे जुमले कहे। मुझे लगे कि मैं सिर्फ़ कागज़ी शौहर नहीं बल्कि वो मुझे दिल से अपना सब कुछ मानती है। लेकिन वो कभी पहल नहीं करती थी। वो बस खामोशी से मेरे साथ रहती, मेरे कहने पे बात करती, लेकिन ख़ुद से कभी मेरे पास ना आती, न मेरे चेहरे पे नज़रें जमाती, न मेरी तारीफ़ करती, न मेरे करीब बैठ के कोई प्यार भरा जुमला कहती। हालांकि मैं भी तो इंसान था, मेरे दिल में भी जज्बात थे। मैं भी चाहता था कि मोहब्बत का इजहार हो, लेकिन शायद कुछ वक्त लगता है। शायद उसे वक्त चाहिए था, या शायद उसका अंदाज़ ही यही था। खामोश मोहब्बत का एक दिन रात को हम दोनों बिस्तर पे लेटे थे। मैं जाग रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिल में कुछ अनजानी सी बेचैनी थी, शायद माँ की याद या शायद किसी अनजानी तशन्नगी का असर था। मैं बस छत की तरफ देखे जा रहा था कि अचानक मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। नरम गरम सा लम्स था और जैसे ही वो हाथ पड़ा मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने पलट के देखा तो लारेब थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसकी आंखें बंद थीं और फिर उसने धीरे से कहा, तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरा सब कुछ हो। उसकी आवाज़ में इतनी मिठास, इतनी अपनायत थी कि मेरे दिल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये वही लारेब थी जो कभी मुझसे इतने प्यार से नहीं बोली थी, और आज ये अल्फाज मेरे लिए किसी ख्वाब की तरह थे। मैं उसकी तरफ पलटा तो देखा कि वो आंखें बंद किए हुए है और शायद गहरी नींद में है। मुझे लगा शायद वो जाग रही है और मुझसे प्यार से बात कर रही है, लेकिन अगले ही लम्हे वो फिर से बोली, मुनव्वर, मुझसे दूर मत जाना। ये सुनते ही मेरी खुशी का महल ज़मीन बोस हो गया, क्योंकि मुनव्वर कौन था? मेरा नाम तो ज़ुल्करनैन था। मैं चंद लम्हों के लिए साकित हो गया। मेरे दिल में एक टीस सी उठी, एक अनजाना सा दर्द कि आखिर ये मुनव्वर कौन है जिसे वो नींद में भी याद कर रही है और जिससे वो दूर ना जाने की इल्तिजा कर रही है। क्या वो किसी और को दिल में बसाए हुए है? क्या मेरी ज़िंदगी में आने से पहले वो किसी और से मोहब्बत करती थी? क्या यह शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई, या क्या वो अभी तक दिल से उसे भुला नहीं पाई? ये सब सवालात मेरे दिमाग में बिजली की तरह गर्दिश करने लगे। मैंने उसे हिलाया, 2 बार पुकारा, लारेब उठो, लेकिन वो आंखें बंद किए हुए थी और नींद में करवट बदल के फिर से सो गई। मैं पूरी रात इस वाक़े को सोचता रहा। मुझे नींद ना आई। मेरे दिल में एक अनजानी सी चुभन थी, जैसे कोई राज मेरे सामने आ गया हो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। सुबह हुई तो हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। वो हस्बे मामूल खामोश थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन मेरे दिल में तूफ़ान बरपा था। मैं बार बार सोचता कि पूछूं कि कल रात तुमने मुनव्वर का नाम क्यों लिया, लेकिन फिर सोचता कि कहीं वो ये ना समझे कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ या उसकी नींद की बातों पे एतमाद नहीं कर रहा। हो सकता है नींद में उसने कुछ बेरब्त बोल दिया हो सकता है मुनव्वर कोई फ़र्ज़ी नाम हो या कोई ख्वाब हो। लेकिन अगर ख्वाब भी था तो उस ख्वाब में वो शख्स क्यों था जिसका नाम मेरे नाम से अलग था? मैं ये भी सोचता रहा कि हो सकता है वो पहले किसी को चाहती हो और उसका नाम मुनव्वर हो। शायद उसके दिल में अभी तक वो यादें बाकी हों, लेकिन वो सब बातें मेरे लिए अज़ियत की वजह थी। मैंने ख़ुद को समझाया कि ज़ुल्करनैन, ये सब बेवजह के वसवसे हैं। तुम्हारी बीवी अब तुम्हारी है, उसका माजी कुछ भी हो तुम्हारा हाल बन चुका है। लेकिन फिर भी दिल का एक कोना जैसे ज़ख्मी सा हो गया था, जैसे किसी ने खामोशी से खंजर सा चला दिया हो। मैं खामोश रहा, कुछ न कहा, बस उसे देखता रहा और सोचता रहा कि कब वो ख़ुद मेरे करीब आके मेरी ज़ात को अपनी हकीकत में कबूल करेगी। लेकिन अब तो ये रोज़ ही होने लगा था। कमोबेश हर रात मेरी बीवी नींद में बोलती और मुनव्वर ही मुनव्वर कहती, और मैं रोज़ ये आवाज़ सुनता और रोज़ एक नई सोच में गुम हो जाता। शुरू में मैंने इसे इत्तेफाक समझा या नींद का बेरब्त ख्वाब, लेकिन जब ये बात तसलसल से होने लगी तो मेरा दिल बेचैन हो गया। मुझे लगा कि या तो उसका जहन किसी गहरे सदमे में है, या उसके दिल में कोई ऐसा राज है जिसे वो ज़ुबान से नहीं कहना चाहती, मगर उसकी नींद उसे बेनकाब कर देती है। मैंने कई दिन खुद को समझाया कि शायद ये महज एक इत्तेफाक हो,
لیکن دن بدن یہ اتفاق ایک معمہ بنتا جا رہا تھا اور میں خود کو اس الجھن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ ایک رات جب اس نے پھر وہی منور منور کہا تو میں نے خود سے فیصلہ کیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہوں گا، اب اس سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ شادی سے پہلے کیا تمہارا کسی سے کوئی رشتہ تھا؟ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر مسکرا کے کہنے لگی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت تھا، ہمارے تو کزن تک گھر میں نہیں آتے تھے، تو کسی سے رشتہ کیسے ہوتا؟ اور ویسے بھی مجھے ایسے کام پسند نہیں، حرام رشتے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی لیکن دل مطمئن نہ ہوا۔ پھر میں نے پوچھا منور کون ہے؟ کیا تم کسی منور کو جانتی ہو؟ تو وہ فوراً بولی کہ منور نہیں، ہمارے پورے خاندان میں تو اس نام کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا انداز بالکل نارمل تھا، جیسے وہ واقعی کچھ نہیں جانتی۔ میں نے بہت غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن وہاں مجھے نہ کوئی جھوٹ کا عکس دکھائی دیا، نہ کوئی پریشانی کا سایہ نظر آیا۔ میں مزید کچھ نہ بول سکا، لیکن دل سے وہ شک ختم نہ ہو سکا، بلکہ اور بھی گہرا ہو گیا۔ میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس کے گھر جاؤں اور خود ہی اندازہ لگاؤں کہ اس کے ماضی میں واقعی کوئی منور تھا یا نہیں۔ میں ایک دن اس کے محلے میں چلا گیا اور اس کے والد صاحب سے کہا کہ میرا یہاں کسی کام سے آنا ہوا ہے جو 2 گھنٹے بعد ہوگا، تو سوچا کہ وقت یہیں گزار لوں۔ انہوں نے خوش دلی سے کہا، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے بیٹا، جب چاہو آ سکتے ہو۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، چائے پی، باتیں ہونے لگیں اور میں نے ان کے خاندان کی بات چھیڑ دی۔ میں نے کہا لارے بتا رہی تھی کہ اس کے چاچو کے بیٹے بھی کہیں باہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ چاچو کے 2 بیٹے ہیں، پپو کے 1 بیٹا ہے، ماموں کوئی نہیں ہے، خالہ کی صرف بیٹیاں ہیں، کوئی خاص رشتہ دار زیادہ نہیں ہے، خاندان چھوٹا سا ہے۔ میں نے ایک ایک نام نوٹ کیا دل میں اور ایسے انداز سے بات کی کہ انہیں شک نہ ہو۔ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ لاریب کہہ رہی تھی کہ منور کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ دن بعد چلیں گے، تو اس پہ وہ چونکی اور بولے کہ بیٹا تم نے شاید نام غلط سنا ہے، منور کوئی نہیں ہے، ہاں منظور ہے، چاچا کا نام، شاید اس نے منظور کہا ہو۔ تو میں نے بات سنبھال لی اور کہا ہاں شاید میں نے غلط سنا ہوگا، منظور ہی کہا ہوگا۔ اس طرح میں نے ساری معلومات لے لی، لیکن مجھے تسلی نہ ہوئی۔ میرے دل نے کہا کہ لاریب جھوٹ بول رہی ہے یا پھر کوئی ایسی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے، اور اگر چھپا رہی ہے تو کیوں چھپا رہی ہے؟ اور سب سے زیادہ الجھن اس بات کی تھی کہ اگر واقعی منور نام کا کوئی نہیں ہے تو پھر نیند میں وہ بار بار یہی نام کیوں بولتی ہے، اور پھر وہ میرا ساتھ کیوں نہیں چاہتی؟ اگر کبھی میں اس کے قریب جانے کی بات کرتا تو وہ بہانے بنانے لگتی، کبھی کہتی سر میں درد ہے، کبھی کہتی جسم میں درد ہے، کبھی کہتی تھکی ہوئی ہوں۔ ایک دن کہنے لگی کہ بی پی لو ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کیا اور کہا بلڈ پریشر تو بالکل نارمل ہے۔ میں نے کہا لاریب کی طرف دیکھا تو وہ بولی شاید اب ٹھیک ہو گیا ہوگا، باہر نکلے ہیں نا، تھوڑی ہوا کھائی ہوگی، تبھی بہتر ہو گیا ہوگا۔ اس کی بات مجھے بے معنی سی لگی، کیونکہ ایسا اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اکثر ایسے ہی بہانے کرتی تھی اور میں ان باتوں کو دل پہ لیتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اس کے فون میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا، اگر کوئی تعلق ہے تو فون میں اس کے کچھ آثار ضرور ہوں گے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ اس کے فون پہ کوئی لاک بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی مشکوک میسج یا کال ہسٹری، یہاں تک کہ میں نے ایک تکنیکی دوست سے کہہ کے اس کا واٹس ایپ بھی ہیک کروایا، اور اگر کوئی بعد میں میسج کرے تو پتہ چل جائے۔ لیکن 1 مہینے تک کچھ بھی ایسا نہیں ملا، سوائے اس کے ماں باپ کے کبھی کبھار کے پیغامات کے، جن میں وہ اس کا حال چال پوچھتے تھے اور وہ محبت سے جواب دیتی تھی۔ مجھے ایک پل کو لگا کہ شاید میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہا ہوں، شاید یہ سب میرے دماغ کا وہم ہے، لیکن پھر بھی دل کہتا کہ اگر سب کچھ صاف ہے تو منور کون ہے؟ یہ ایک نام جو بار بار میرے کانوں میں گونجتا ہے، یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک راز ہے جس نے میرے دل کا سکون چھین لیا ہے، اور اب میں ہر دن ہر رات اس سوال میں جلتا ہوں کہ آخر منور کون ہے؟ کون ہے یہ منور؟ بیچ میں کچھ دن ایسے ہوتے تھے جب میں یہ بھول جاتا تھا کہ مجھے اس بات کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، کہ مجھے خود کو مصروف رکھنا چاہیے، کہ مجھے اپنے دماغ کو ایسے وسوسوں سے آزاد کرنا چاہیے۔ لیکن پھر جب رات کو وہ نیند میں بولتی اور منور کا نام لیتی تو جیسے ساری بھولی باتیں ایک ساتھ یاد آ جاتی اور میں پھر سے اسی شک میں گھومنے لگتا۔ میں ساری رات جاگتا رہتا، کبھی کروٹیں بدلتا، کبھی چھت کو گھورتا اور کبھی اس کے نیند میں کی گئی باتوں کو یاد کرتا۔ اور جب نیند میں کہتی کہ آپ کیوں ناراض ہیں مجھ سے، میں تو صرف آپ کی ہوں، میں ہمیشہ آپ کی رہوں گی، آپ فکر نہ کریں، تو میرے اندر جیسے آگ لگ جاتی، میرے دل میں غصہ بڑھنے لگتا۔ مجھے یقین ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور وہ کسی اور کو دل میں بسائے ہوئے ہے،
और मुझसे छुपा रही है कि वो किसी ऐसे रिश्ते से बंधी है जिसका वजूद अब भी उसके लाशऊर में मौजूद है। मैं दिन ब दिन इस बात को दिल से निकालने की कोशिश करता, लेकिन ये वसवसा, ये शक मेरी रूह में बस गया था। एक दिन मैंने फैसला किया कि आज ऑफिस से जल्दी वापस आऊँगा। मुझे यकीन होता कि वो झूठ बोल रही है, कि वो किसी और को दिल में बसाए हुए है और मुझसे छुपा रही है, कि वो किसी ऐसे रिश्ते से बंधी है जिसका वजूद अब भी उसके लाशऊर में मौजूद है। मैं दिन ब दिन इस बात को दिल से निकालने की कोशिश करता, लेकिन ये वसवसा, ये शक मेरी रूह में बस गया था। एक दिन मैंने फैसला किया, आज ऑफिस से जल्दी वापस आऊँगा, क्योंकि मैं तो सुबह जाता था और शाम को ही घर आता था, और मुझे कभी मालूम नहीं होता था कि वो दिन भर क्या करती है, कैसे वक्त गुजारती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है। मैंने खुद से कहा कि अगर कुछ गलत नहीं है तो सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन अगर वाकई कोई बात है तो आज पता लग जाएगा। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और घर की तरफ आया। जैसे ही गली में पहुंचा, मैंने दूर से देखा कि वो ताला लगा रही थी और बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मेरा दिल जोर से धड़का कि ये तो आज मुझे बता के नहीं गई थी और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत का जिक्र किया था। अगर बाजार जाना होता तो कम से कम मुझसे पैसे तो मांगती, जैसे हर बार मांगती थी। मैंने फ़ौरन गाड़ी एक तरफ रोकी और रिक्शे के पीछे हो लिया। वो रिक्शे में बैठ चुकी थी। मैं कुछ फासले पर उसका पीछा कर रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद अपने घर जा रही हो, लेकिन एहतियातन मैंने उसके वालिदैन को फ़ोन किया। उनसे पूछा कि सब खैरियत है ना, कोई बीमार तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं। उन्होंने कहा सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हम तो घर में ही बैठे हैं और सब खैरियत है। उनकी बात सुन के मेरे शक को मज़ीद तक़वियत मिली, क्योंकि वो उस रास्ते पे नहीं जा रही थी जो उसके घर की तरफ जाता था। रिक्शा एक अलग सड़क पे मुड़ गया और मैं भी पीछे रहा। दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। मैं हर लम्हा सोचता रहा कि आखिर ये जा किधर रही है। कुछ ही देर बाद रिक्शा एक छोटे से क्लिनिक के सामने जाके रुका। क्लिनिक के बाहर एक सादा सा बोर्ड लगा था जिस पे किसी लेडी डॉक्टर का नाम लिखा था। वो उतर के अंदर चली गई और मैं भी एहतियात से क्लिनिक में कदम रख चुका था। वहाँ चंद औरतें बैठी थीं और क्लिनिक का माहौल बिल्कुल आम सा था। मैं खामोशी से कोने में बैठ गया। जब उसकी बारी आई तो वो अंदर चली गई और मैं बाहर खिड़की के करीब जाके खड़ा हो गया, जहाँ से बहुत आहिस्ता आवाज़ें आ रही थी। मैं कान लगा के सुनने लगा और जो बातें सुनी उन्होंने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मेरी बीवी डॉक्टर से कह रही थी कि वो जो ऑपरेशन होता है जिसमें औरत की बच्चादानी निकाल देते हैं, मुझे वो ऑपरेशन करवाना है। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा कि आपके पहले कितने बच्चे हैं? तो वो कहने लगी, नहीं, अभी तो मेरी शादी हुई है, कोई बच्चा नहीं। डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी, हम तो वो ऑपरेशन उन औरतों का करते हैं जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा होती है, जिनके 2-3 बच्चे हो चुके हों, लेकिन आपकी उम्र 30 से कम है और अभी बच्चे भी नहीं, तो ये ऑपरेशन आपके लिए मुनासिब नहीं है। और अगर कोई ऐसा करेगा भी तो रिश्वत लेके ही करेगा, लेकिन हमारे क्लिनिक में ऐसे काम नहीं होते, आपको कहीं और जाके मालूमात करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने उससे साफ इनकार कर दिया और मैं बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। मेरे होश उड़ चुके थे, मेरे हाथ कांपने लगे थे, मेरे दिल में हज़ारों सवाल जन्म लेने लगे थे कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है, वो माँ बनने की सलाहियत को खुद से क्यों छीनना चाहती है, वो औलाद का दरवाज़ा खुद पे बंद क्यों करना चाहती है। क्या वो पहले ही किसी की माँ बन चुकी है? क्या वो मेरे साथ एक ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रही है? क्या वो किसी जहनी उलझन का शिकार है? और मैं इन सब सवालों के साथ बाहर खड़ा था, जहाँ मेरे दिल की धड़कन हर लम्हा बढ़ रही थी, जहाँ मुझे लग रहा था कि शायद मेरी बीवी मेरी नहीं, और शायद वो कुछ ऐसा छुपा रही है जो अगर सामने आ गया तो मेरी ज़िंदगी का हर यकीन टूट जाएगा। मैंने अपनी बीवी से ये बात नहीं की कि मैंने उसका पीछा किया और मुझे सब पता चल गया। मैंने सब कुछ अपने दिल में रखा और फ़ैसला किया कि जब तक मुझे मुकम्मल यकीन ना हो तब तक कोई कदम ना उठाऊं। इसलिए अगले दिन मैंने एक नया तरीका आजमाने का सोचा। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो नींद में बोलती है और जो कुछ बोलती है वो किसी होश में या शऊर की हालत में नहीं बोल रही, लेकिन मेरे दिल में ये भी शक था कि कहीं वो सोने का नाटक तो नहीं करती, कहीं ये सब कुछ एक खेल तो नहीं जो वो जानबूझ के रचा रही है, ताकि मैं खुद उसे तलाक दे दूँ और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, और फिर माशरे में भी वो बेकसूर बन जाए। क्योंकि अगर वो खुद मुझसे खुला लेती तो लोग उस पर उंगलियां उठाते कि क्यों ली खुला, क्या कमी थी शौहर में, कोई वजह बताओ। लेकिन अगर मैं उसे छोड़ता तो सब उसे मजलूम समझते, और शायद वो इसी लम्हे की तलाश में थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरे दिल में यही शक था कि शायद वो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं ही उसे छोड़ दूँ। इसलिए मैंने एक रात खाने में नींद की दवा मिला दी। थोड़ी मिकदार थी जो नुकसानदेह ना हो, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि उसे गहरी नींद आ जाए।
مجھے یہ جاننا تھا کہ جب وہ مکمل نیند میں ہو اور اس کا شعور بالکل معطل ہو تب بھی وہ منور کا نام لیتی ہے یا نہیں۔ اگر لیتی ہے تو یہ اس کے لاشعور کی آواز ہے، اگر نہیں لیتی پھر وہ جاگتی آنکھوں سے مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی دیکھا وہ نیند میں جا چکی ہے اور اس کی سانس ایک خاص ردھم کے ساتھ چل رہی ہیں، تو میں خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا، ہر لمحہ اس کی باتوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کروٹ بدلی اور پھر وہی آواز، نہیں نہیں، ذوالقرنین کو کچھ نہیں کہنا، اسے کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں جیسے بجھ کے رہ گیا، میرا دل جیسے رک سا گیا، میرے ذہن میں ایک اور طوفان آ گیا کہ آخر وہ کس بات کی پردہ پوشی کر رہی ہے، آخر اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، آخر وہ کس کو یقین دلا رہی ہے کہ ذوالقرنین کو کچھ پتہ نہ چلے۔ کون ہے وہ شخص جسے وہ میرے نام سے مخاطب کر رہی ہے اور جسے وہ تسلی دے رہی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس رات میری نیند ایسے اڑ گئی جیسے کوئی میرا سکون چرا کے لے گیا ہو۔ صبح جب وہ جاگی تو میں نے کچھ ظاہر نہیں کیا، لیکن دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے سیدھی بات کرنی ہے۔ میں نے شام میں اس سے کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، تم رات کو نیند میں جو کچھ کہتی ہو وہ سب کچھ سن چکا ہوں، تم منور کا نام بار بار لیتی ہو اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارے خاندان میں ایسا کوئی شخص نہیں۔ میں نے تمہارے گھر والوں سے بات کی اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ تم ایک لیڈی ڈاکٹر کے کلینک گئی تھی اور وہاں تم نے اس سے بچہ دانی نکالنے کی بات کی، جس پہ اس نے انکار کیا۔ تم کیوں ماں نہیں بننا چاہتی؟ کیا کوئی ایسی دوائی لے رہی ہو جس سے تمہیں بچہ نہ ہو؟ تم جان بوجھ کے میرے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیل رہی ہو جس کا مقصد صرف مجھے دھوکہ دینا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے سب سچ سچ بتا دو، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی اور بار بار کہنے لگی کہ کچھ ہو جائے گا، میں آپ کو یہ سب نہیں بتا سکتی، خدا کے لیے مجھے مجبور نہ کریں، یہ موضوع بند کریں۔ لیکن میں بھی اب تھک چکا تھا۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں بتانا ہوگا، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا، میں مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ اس پر وہ کانپنے لگی، اس کا جسم لرزنے لگا، وہ رونے لگی اور پھر اچانک زمین پہ گر گئی۔ میں اسے فوراً ہاسپٹل لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا کہ یہ کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، ان کا بی پی بہت لو ہو گیا ہے، کوئی گہرا صدمہ ہے یا کوئی خوف جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں اسے گھر واپس لے آیا، اسے جوس پلایا اور نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مجھے صرف سچ جاننا ہے، تمہیں کس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، میں تمہیں اذیت میں نہیں رکھوں گا، مجھے بس یہ سمجھنا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو، اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی ہے یا تھا تو تم مجھے بتا دو تاکہ میں تمہیں آزاد کر دوں، کیونکہ میں کسی ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو میری ہو کے بھی کسی اور کی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ رو رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی، لیکن ایک وعدہ کریں کہ میرے سچ کو سن کے مجھے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ میرے سچ کے پیچھے ایک ایسا زخم ہے جو شاید آپ کی آنکھوں سے چھپ گیا لیکن میرے دل پہ آج بھی تازہ ہے۔ میری بیوی نے تب مجھے بات بتانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو سب کچھ بتا تو دوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گی۔ میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس تم سچ بول دو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی فیصلہ کر رہی ہو۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ میں بہت چھوٹی تھی، شاید 5 یا 6 سال کی، جب مجھے پہلی بار ایک آدمی دکھائی دیا جو صرف مجھے دکھائی دیتا تھا۔ شروع میں مجھے لگا کہ وہ سب کو نظر آتا ہے، وہ مجھے کھیلنے کے لیے بلاتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے اپنے پاس بٹھاتا تھا اور مجھے یہ سب اچھا لگتا تھا۔ اس کا نام منور تھا۔ اس نے خود مجھے بتایا کہ وہ میرا دوست ہے اور مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو ایک دن میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ منور روز آتا ہے، میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ میری ماں نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا کہ کوئی منور نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، اگر ایسی باتیں کرو گی تو بابا کو بتا دوں گی اور وہ تمہیں پاگل خانے میں داخل کروا دیں گے۔ اس دن میری ماں نے مجھے تھپڑ بھی مارا اور بہت ڈانٹا اور قسم لی کہ میں دوبارہ کبھی ایسی بات نہیں کروں گی، لیکن میرے لیے یہ بات ماننا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ منور مجھے حقیقت میں دکھائی دیتا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہر وقت رہتا، کبھی کبھی میرے پاس بیٹھتا، کبھی گلے بھی لگاتا اور کہتا کہ تم صرف میری ہو، میں تمہیں کبھی کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ میں جب بھی اس سے بات کرتی مجھے لگتا وہ میری آواز سنتا ہے، لیکن جب ماں نے ڈرایا دھمکایا تو میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی اور خاموش رہنے لگی، لیکن وہ پھر بھی میرے ساتھ رہتا تھا۔ وہ روز آتا تھا، روز میرے ساتھ باتیں کرتا اور میں کوشش کرتی کہ اس کی طرف نہ دیکھوں، اس کی باتوں کا جواب نہ دوں، کیونکہ میری ایک دوست جو نفسیات پڑھ رہی تھی اس نے مجھے کہا کہ ایسے خیالی وجود کا کوئی علاج نہیں ہوتا، بس تمہیں اس کی طرف دھیان نہیں دینا، وہ خود ہی چلا جائے گا، اس کی باتوں کا جواب مت دینا، اس کی طرف مت دیکھنا تو وہ بھاگ جائے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور کچھ وقت تک سب کچھ ٹھیک لگنے لگا۔
تبھی میرے گھر والوں نے میری شادی کی بات شروع کر دی۔ میری ماں کہتی تھی کہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، نکاح ہو جائے گا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ مرد جب تیرے نکاح میں آئے گا تو وہ تیری حفاظت کرے گا، وہ منور بھی تیرے قریب نہیں آ سکے گا۔ اور اسی آس پہ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، حالانکہ میرے دل میں بہت خوف تھا کہ اگر وہ نکاح کے بعد بھی آیا تو کیا ہوگا، اور شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ واقعی غائب ہو گیا۔ مجھے لگا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن شادی کے 11ویں دن وہ واپس آ گیا۔ میں جیسے ہی اٹھی وہ میرے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، اس کی آواز میں دھمکی تھی کہ تم نے شادی کیوں کی؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم صرف میری ہو۔ اور میں بہت ڈر گئی، میں نے اسے کچھ نہ کہا، لیکن وہ ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگا۔ وہ میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتا رہتا کہ تم مجھ سے دور کیوں ہو گئی، تم نے کسی اور کا ہاتھ کیوں تھاما۔ وہ کہتا کہ اگر تم نے میرے خلاف کچھ کہا تو میں تمہارے شوہر کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے تم سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ وہ تمہیں کچھ نہ کر دے۔ میں جانتی تھی کہ تم بہت اچھے ہو، میرے ساتھ مخلص ہو، لیکن میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا، میں اسے نظر انداز کرتی ہوں، لیکن میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے ہر پل ڈراتا ہے، اور میں جب رات کو سوتی ہوں تو نیند میں وہی باتیں دہراتی ہوں جو وہ سارا دن میرے کانوں میں کہتا رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں نقصان ہو، اس لیے میں خاموش رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری یہ حالت تمہیں پتہ چلے، لیکن اب جب تم سب کچھ جان چکے ہو تو میں تم سے صرف ایک درخواست کرتی ہوں کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑو۔ مجھے کسی ایسے شخص کے پاس لے چلو جو میرا علاج کرے، مجھے اس منور سے نجات دلا دے۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی میری یہ حالت تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں، لیکن میں ٹوٹ چکی ہوں۔ میری ماں نے بھی کبھی میری مدد نہ کی، مجھے ڈانٹا، مجھے چپ کروایا، مجھے کہا کسی کو مت بتانا، لیکن اب مزید میں نہیں سہ سکتی، مجھے بچا لو۔ وہ کہتی گئی اور روتی گئی، اور جب وہ روتے روتے میرے گلے لگ گئی اور بار بار یہی کہتی رہی کہ مجھے بچا لو، تو میرے اندر کا وہ غصہ، وہ شک، وہ خوف سب ختم ہونے لگا۔ میں نے اسے خود سے لگایا، اس کے آنسو اپنے کندھے پہ سہے، اور فیصلہ کر لیا کہ میں اب اسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ میں اسے کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس لے جاؤں گا، اس کا مکمل علاج کراؤں گا، کیونکہ وہ پاگل نہیں، وہ بیمار ہے، اس کی تکلیف حقیقی ہے، وہ اپنی حالت سے نجات چاہتی ہے، وہ میرے ساتھ جینا چاہتی ہے، وہ اپنی زندگی میں واپس آنا چاہتی ہے، اور میں اس کا شوہر ہوں، اس کا ساتھی ہوں۔ اگر آج میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو کل کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کرے گا، اس کی حالت مزید بگڑ جائے گی اور شاید وہ خود کو بھی نقصان پہنچا لے، لیکن میں ایسا اسے کرنے نہیں دوں گا۔ اس نے آج مجھے سچ بتایا ہے، اور سچ بتانے کے لیے اس نے بہت ہمت جمع کی۔ اب میرا فرض ہے کہ میں اسے اس مصیبت سے نکالوں، اور ایک بار پھر سے اس کے لیے ایک محفوظ زندگی بناؤں۔ میں سب سے پہلے اپنی بیوی کو ایک ایسے پیر بابا کے پاس لے گیا جن کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ لوگ کہتے تھے ان کے ہاتھ میں شفا ہے، ان کی باتیں سچ نکلتی ہیں، ان کے پاس جانے سے مسائل حل ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگتے، وہ صرف اللہ کے نام پہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میں جب ان کے پاس گیا تو میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی۔ راستے بھر وہ بہت ڈری ہوئی تھی، جیسے کسی انجان خوف نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ میں نے اسے تسلی دی کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کافی لوگ پہلے سے موجود تھے۔ میں نے اپنے نمبر کا انتظار کیا، اور جب ہماری باری آئی تو پیر بابا نے ایک نظر میری بیوی کو دیکھا، اس کا نام پوچھا اور اس کی ماں کا نام پوچھا، پھر فوراً اسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ وہ خود کچھ پڑھنے لگی اور میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ انتظار کرو۔ میں نے آدھا گھنٹہ وہیں بیٹھ کے گزارا۔ ان کی خاموشی اور یکسوئی میں خاص سکون تھا، جیسے وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو کے کسی اور ہی دنیا سے جڑے ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ سنو، تمہاری بیوی پہ نہ تو کسی نے سفلی عمل کیا ہے، نہ کوئی بندش ہے، نہ کالا جادو، اور نہ ہی کوئی جن، نہ جن زاد عاشق۔ وہ تمہارے نکاح میں ہے، اور وہ ایک عام انسان کی طرح بالکل اکیلی ہے جیسے تم ہو۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ کو یقین ہے؟ کیونکہ وہ تو کہتی ہے کہ ایک شخص اسے دکھائی دیتا ہے جو اس سے باتیں کرتا ہے اور اس کے قریب رہتا ہے۔ پیر بابا نے سکون سے جواب دیا، ہاں مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا۔ اب تم اسے کسی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے اسے کوئی ذہنی یا اعصابی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ ایسا محسوس کرتی ہو۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے کسی ماہر نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا تاکہ اصل حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ اگلے ہی دن میں اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ساری بات بتائی۔ اس نے غور سے سنا اور کہا، تمہاری بیوی کی علامتیں بتاتی ہیں کہ اسے ایک شدید نفسیاتی دھچکا یا ذہنی الجھن کا سامنا رہا ہے۔ ممکن ہے اس کی زندگی میں کبھی کوئی منور نامی شخص رہا ہو،
کوئی کزن، کوئی چچا، کوئی رشتہ دار جس سے وہ جذباتی طور پہ وابستہ رہی ہو، یا شاید وہ شخص سے کوئی صدمہ یا تکلیف جڑی ہو، اور اب وہ صدمہ یا یاد اس کے لاشعور میں بیٹھ گیا ہو اور اس نے اس تصور کو ایک حقیقت کا روپ دے دیا ہو۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ ہم اس کا مکمل علاج کریں گے، دوائیاں دی جائیں گی، ساتھ ساتھ تھراپی ہوگی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر اسے مکمل سپورٹ دی گئی تو وہ ان خیالات اور تصوراتی شخص سے نجات حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اسے بے حد پیار دو، اس کا خیال رکھو، اسے تنہائی محسوس نہ ہونے دو، کیونکہ ایسے مریض اگر جذباتی طور پہ تنہا رہ جائیں تو ان کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے۔ میں نے فوراً حامی بھری اور کہا میں ہر طرح سے اس کا ساتھ دوں گا۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کیا اور ساتھ مجھے بھی چند ہدایات دیں جس پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ کچھ دن بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کے ماں باپ کو بھی سب کچھ بتاؤں، کیونکہ اگر انہیں معلوم ہو تو وہ ہماری مدد کر سکیں۔ میں نے ان سے بات کی، ساری صورتحال بتائی تو اس کے والد نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے، وہ کبھی کبھی عجیب باتیں کرتی تھی لیکن ہمیں لگتا تھا وہ جھوٹ بولتی ہے یا صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے، ہم نے کبھی اس کی بات سنجیدگی سے نہیں لی۔ میں نے ان سے کہا کہ اب تو مسئلہ بہت سنگین ہو چکا ہے، آپ لوگ مجھے سچ بتائیں، کیا واقعی کبھی کوئی منور اس کی زندگی میں آیا تھا؟ تو اس کے بابا نے کہا کہ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا کہ ہمارے خاندان میں ایسا کوئی شخص نہیں، نہ کوئی کزن، نہ رشتہ دار، نہ دوست، لیکن جب میں نے اس کی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے وہ کچھ جانتی ہو، جیسے اس کی نظروں میں کوئی چھپی ہوئی بات ہو، لیکن وہ اپنے شوہر کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ میں نے اس کے چہرے سے محسوس کیا کہ جیسے وہ اندر ہی اندر کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرہ سنجیدہ تھا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں الگ سے اس کی ماں سے رابطہ کروں گا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے فون کر کے آرام سے بات کروں گا تاکہ اگر وہ کچھ جانتی ہے تو مجھے سچ بتا دے، کیونکہ اب میں آدھے سچ پہ نہیں جی سکتا، مجھے ساری حقیقت جاننی ہوگی، کیونکہ میری بیوی کی حالت اس وقت ایسی ہے جہاں سچ جاننا اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہی سب سے اہم ہے، اور شاید وہ ماں ہی وہ کڑی ہو جو اس بھید کو کھول سکتی ہے، جو میری بیوی کو ایک خیالی دنیا میں قید رکھے ہوئے ہے، اور اگر میں اس کڑی تک پہنچ گیا تو شاید میں اپنی بیوی کو اس قید سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنی بیوی کی ماں کو فون کیا اور جب میں نے ان سے نرمی سے بات کی تو کچھ لمحے وہ خاموش رہیں، جیسے کوئی پرانی یاد ان کے ذہن میں دستک دے رہی ہو، جیسے وہ جانتی ہوں کہ میں کس مقصد کے لیے فون کر رہا ہوں۔ پھر آہستہ سے انہوں نے بولنا شروع کیا اور کہنے لگیں بیٹا، جب یہ 10 سال کی تھی تو ایک بار ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں میرے میکے گئے اور میرا شوہر یعنی اس کا والد ہمارے ساتھ نہیں گیا، وہ اپنے کام کی وجہ سے شہر میں ہی رک گیا۔ ہم گاؤں گئے تھے، وہاں محلے میں ایک لڑکا تھا منور، جس کی عمر اس وقت 18 سال کے قریب تھی۔ وہ نہایت شوخ اور بدتمیز تھا اور بات بات پہ دوسروں کو تنگ کرنے کا شوقین تھا، لیکن اس نے حد ہی کر دی، کیونکہ وہ میری بیٹی کو بار بار تنگ کرتا، کبھی اسے چھیڑتا، کبھی اس کے قریب آتا اور کچھ ایسی حرکتیں بھی کرتا جنہیں میں زبان پہ نہیں لا سکتی، کیونکہ وہ باتیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ اسے میری بیٹی کے ساتھ کچھ ایسی حرکتیں کیں جو نہایت ہی شرمناک تھیں، اور میری بیٹی نے مجھے 2-3 بار آ کے بتایا بھی، لیکن میں نے سمجھا کہ بچے کبھی کبھی زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اور میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی، پورا محلہ جمع ہو گیا، ہر جگہ ڈھونڈا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ گھنٹوں بعد وہی منور اسے ایک گلی سے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کے لایا اور کہنے لگا اسے کہیں باہر گلی میں ملی تھی، ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا، ہم اسے فوراً گھر لے آئے۔ کچھ دن بعد جب وہ ٹھیک ہوئی تو اس نے منور کا نام لینا شروع کر دیا، ہر وقت اس کا ذکر کرتی رہتی، کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی چپ رہتی۔ مجھے لگا شاید یہ کوئی وقتی اثر ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ وہ اور بھی اس میں گم ہوتی چلی گئی، اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ اس کی یہ کیفیت کسی شدید صدمے یا ڈر کی علامت ہے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ جو میں نظر انداز کر رہی ہوں وہ اصل میں ایک گہرا زخم ہے جو اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا ہے۔ میں نے اس وقت کسی کو کچھ نہ بتایا، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، نہ کسی بزرگ کو دکھایا، بس نظر انداز کرتی رہی اور سمجھتی رہی کہ یہ سب تماشا ہے، توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مجھے افسوس ہے میں نے اپنی بیٹی کی اس تکلیف کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں نے کہا آپ کو احساس ہے کہ آپ کی یہی لاپرواہی آج ہمیں یہاں تک لے آئی ہے؟ نفسیاتی بیماریاں بھی عام بیماریوں کی طرح ہوتی ہیں، جتنی پرانی ہوتی ہیں اور اتنی ہی مشکل سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ اگر آپ تب علاج کروا لیتی تو شاید وہ وقت ہی نہ آتا جو آج ہم پہ گزر رہا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو، میں سچ کہتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا گہرا اثر ڈال جائے گا۔ میں نے کہا کہ اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب آپ کو اس کے علاج میں شامل ہونا ہوگا، آپ اس کی ماں ہیں، اس کی زندگی کا سب سے اہم سہارا ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا اب میں کچھ بھی کروں، جو مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گی۔ میں نے ان سے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں اور یہ بات کبھی دوبارہ نہ کریں، یہ سب کچھ نہیں تھا،
کیونکہ آپ کی ایک نظر انداز کردہ بات نے ہماری پوری زندگی کو بدل دیا۔ تقریباً 1 سال تک اس کا مسلسل علاج جاری رہا۔ میں اسے ہر ہفتے ڈاکٹر پاس لے جاتا، ہر دن اس کے ساتھ محبت سے پیش آتا، اس کا خیال رکھتا، اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ بیمار ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہ کہا کہ تم بہادر ہو، تم مضبوط ہو اور بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے ہر لمحے اس کا ساتھ دیا اور اس نے بھی ہر دوائی، ہر تھراپی میں پوری ہمت سے ساتھ دیا۔ ہم نے دن رات محنت کی۔ ایک ایسا دن آیا جب وہ صبح اٹھ کے میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ آج مجھے کچھ بھی عجیب دکھائی نہیں دے رہا، آج مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی منور مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر نے بھی کہا کہ شاید بیماری ختم ہو گئی ہے، لیکن احتیاط کے طور پہ دوائیاں کچھ عرصے اور جاری رکھنی ہوں گی۔ ہم نے وہ بھی کی اور میں نے پہلے سے بھی زیادہ پیار سے اس کا خیال رکھا۔ آج الحمدللہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہے۔ جیسے عام بیماریاں ہوتی ہیں ویسے ہی نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو دل کا مرض ہو تو ہم کہتے ہیں علاج کراؤ، اگر کسی کو ذیابطیس ہو تو ہم کہتے ہیں کہ دوا لو، مگر جب کسی کو ذہنی مسئلہ ہو تو ہم اسے فوراً پاگل کہہ دیتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی زیادتی ہے۔ کسی کا ساتھ چھوڑ دینا، اسے پاگل کہہ کے بدنام کرنا اور پھر بھول جانا کہ وہ بھی ایک انسان ہے، شاید سب سے بڑا ظلم ہے۔ میری جگہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید وہ یہ سن کے ہی بیوی کو چھوڑ دیتا کہ وہ منور کو دیکھتی ہے، کہ وہ نیند میں کسی کا نام لیتی ہے اور اس کے کان میں کوئی بولتا ہے، اور پھر سب کچھ بھول کے اسے چھوڑ دیتا اور کہتا کہ یہ تو پاگل ہے، میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور پھر وہ عورت جو علاج سے ٹھیک ہو سکتی تھی وہ واقعی پاگل ہو جاتی۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے اس کا ساتھ دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ نکاح ایک ذمہ داری ہے، اور اگر اللہ نے مجھے اس کی زندگی کا ساتھی بنایا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کا ساتھ دوں، اور میں نے دیا، اور اللہ نے ہمیں سرخرو کر